बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जुम्मे का दिन है, 21 नवंबर तारीख़ है। बहुत ही अफसोसनाक ख़बर सामने आई है इंडस्ट्रियल सिटी फैसलाबाद से। पाकिस्तान के बड़े शहरों में से एक शहर फैसलाबाद, वहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हुआ है। केमिकल फैक्ट्री में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में अब तक की इत्तलात के मुताबिक 16 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इनमें 6 ज़ख्मी हैं। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक ये सिलेंडर का धमाका बताया जा रहा है और फैक्ट्री के साथ साथ घर थे, वहाँ पर भी जानी नुकसान हुआ है, बल्कि ज़्यादा नुकसान इन्हीं घरों में हुआ है। खदशा यह है कि शायद कुछ लोग मलबे तले अभी भी दबे हो सकते हैं। अब रेस्क्यू टीमें रवाना की गई, तहकीकात के लिए इस पर कमेटी भी बना दी गई है। ये तो हादसा करार दिया जा रहा है, आइंदा ऐसे हादसात को कैसे कंट्रोल करना है, इस पर अब कमेटी सिफारिशात देगी। होना तो यही चाहिए कि जितनी भी फैक्ट्रियां हैं वो शहरी इलाकों से दूर हों, लेकिन हमारे यहाँ यही होता है कि फिर इर्द गिर्द घर बनने लग जाते हैं और लोग वहाँ रिहाइश इख्तियार कर लेते हैं, और इस तरह का कोई हादसा होता है तो उसमें जानी नुकसान ज़्यादा होता है। इसके साथ एक और अफसोसनाक वाक़या दहशतगर्दी का हुआ है, जिसमें अमन कमेटी के लोगों को शहीद कर दिया गया है। बन्नू में दहशतगर्दों ने हमला किया है, अमन कमेटी पर यह हमला किया गया और 7 अफराद इसमें जाँ बहक हुए हैं, शहीद हुए हैं। बन्नू में अमन कमेटी के दफ्तर पर दहशतगर्दों ने हमला किया है। पुलिस के मुताबिक बन्नू के इलाके हवेद में दहशतगर्दों की जानिब से अमन कमेटी के दफ्तर पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 7 अफराद जाँ बहक और 1 ज़ख्मी हो गया। दहशतगर्दों ने अमन कमेटी के दफ्तर पर रात के वक्त हमला किया। हमले की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं, जबकि लाशों और ज़ख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बन्नू में अमन कमेटी के दफ्तर पर फितनउल खारिज के हमले की मजम्मत करते हुए जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है और कहा है ये बुज़दिलाना कार्रवाई अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की मज़मूम कोशिश है। फितनउल खारिज के ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ आवाम के बुलंद हौसले को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। कौम और रियासत अमन दुश्मनों के सामने मुत्तहिद खड़ी है। अब जहाँ तक फैसलाबाद की बात है, जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनमें ये बताया गया है कि पहले 14 लोगों की हलाकत की इत्तला थी, 14 अफराद इसमें जाँ बहक हुए थे, लेकिन 2 लोग जो ज़ख्मी थे, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया था, वो अस्पताल में दम तोड़ गए। ये वाक़या फैक्ट्री में धमाके से हुआ है और इतना ज़ोरदार धमाका था कि फैक्ट्री ही ज़मीं बोस हो गई, सारी फैक्ट्री ज़मीन पर आ गिरी। आग भी लग गई इसकी वजह से मुल्हिका इलाकों में, मकानों में, और छतें गिर गई मकानों की, जिसकी वजह से हलाकतें ज़्यादा हुई हैं। पहले 14 अफराद की लाशें निकाली गई थीं। जो ही इस वाक़े का पता लगा, रेस्क्यू काम वहाँ पर पहुँचे, लेकिन 2 ज़ख्मी भी फिर दम तोड़ गए और अब तक इत्तलात ये हैं कि 16 अफराद इसमें जाँ बहक हो गए हैं। 6 अफराद को ज़ख्मी हालत में निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तिब्बी इमदाद दी जा रही है, जाए वक़ुआ से मलबा हटाया जा रहा है, रेस्क्यू काम बता रहे हैं। फैक्ट्री और घरों के मलबे तले मज़ीद अफराद के दबे होने का ख़दशा भी है। अल्लाह करे जो इस हादसे में ज़ख्मी हुए हैं, अल्लाह उनको जल्द सेहत अता फरमाए। अगर कोई मलबे तले दबे हैं, उनको जल्द रेस्क्यू किया जा सके, और जो लोग दुनिया से चले गए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए और लाहिक़ीन को सब्र अता करे। बहुत अफसोसनाक हादसा है, इतनी बड़ी तादाद में इसमें हलाकतें हुई हैं। कमिश्नर फैसलाबाद का कहना है कि इब्तिदाई तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि फैक्ट्री में धमाका गैस पाइपलाइन फटने के नतीजे में हुआ। मलिकपुर में 4 फैक्ट्रियाँ एक साथ मुंसलिक होकर काम कर रही थीं। अब ये भी एक अजीब बात है कि 4 फैक्ट्रियाँ थीं, चारों एक साथ मुंसलिक थीं। ज़्यादा जानी नुकसान फैक्ट्री से जुड़े घरों में मौजूद लोगों को हुआ है, घरों में जो रिहायशी थे उनको ज़्यादा नुकसान हुआ है। कमिश्नर के मुताबिक वाक़े की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम की जा रही है। अल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन। दुख होता है, अफसोस होता है। ये तो हमारा ईमान है कि एक ना एक दिन दुनिया से जाना है, लेकिन इस तरह के हादसात जब अचानक दुनिया से लोग चले जाते हैं तो ज़ाहिर है कि बहुत ही अफसोसनाक वाक़या होता है। अभी जो बाज़ गश्त ख़बरों में, सियासी अमूर में देखें तो वही है कि नौरीन साहिबा के साथ, अलीमा साहिबा के साथ, उज़्मा ख़ान साहिबा के साथ क्या किया गया। यानी 70 साल से ज़्यादा उम्र की ख़वातीन, उम्र रसीदा ख़वातीन, ये माएँ हैं, बुज़ुर्ग हैं, इनके साथ जो सलूक किया गया, उसी की वजह से आप देखिए कि तलख़ी बढ़ गई है। मैं देख रहा था और मैंने सुना कि तैमूर सलीम झगड़ा, जो बड़े तहम्मुल मिजाज शख्स हैं, उनके साथ इतनी धांधली हुई। वज़ीर ख़जाना भी वो रहे खैबर पख्तूनख्वा के, तो अब वो भी टेलीविज़न पर आकर कह रहे हैं कि हमें बता दें, अगर इसी तरह का सलूक आपने हमारी माओं बहनों के साथ करना है, 70-75 साल की औरतों के साथ करना है, तो फिर हम एक सोच के साथ फिर अपना आगे का लाहेमल तैयार करें कि अब यहाँ पर यही होगा।
تو یہ دیکھ لیں پھر کہ حدیں پار کی جا رہی ہیں. یعنی وہ ایسے لگ رہا تھا کہ اتنا تحمل مزاج آدمی بتا رہا ہے کہ جب آپ اس طرح کریں گے تو پھر آپ کو تو ووٹ بھی نہیں ملے ہوئے, آپ کے ساتھ لوگ بھی نہیں ہیں, پھر آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا, یہ ذرا سوچ لیجئے. یعنی اس کا مطلب ہے لوگوں کا پریشر بن رہا ہے کہ ہماری ماؤں کے ساتھ, ہماری بزرگ خواتین کے ساتھ اگر یہ ہو رہا ہے تو ہمیں پھر کوئی رد عمل کچھ اور دینا ہوگا. ہم جس طرح آ کر قانون کے دائرے میں رہتے ہیں, امن و امان کی بات کرتے ہیں, عدالتوں میں جاتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں, اس سے بات نہیں بن رہی. تو یہ صورتحال بڑی خطرناک ہو سکتی ہے. خبر یہاں تک بھی آئی ہے کہ جی عمران خان کی بہنوں کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ سب دیکھ کر 3 گھنٹوں کے بعد ایک غیر ملکی سفیر نے حکومت سے اعلیٰ سطح پر رابطہ کیا. جب یہ خبر ساری پھیل گئی, ہر طرف سب کو پتہ لگ گیا, تو ایک غیر ملکی سفیر, ظاہر ہے انفلوئنس رکھنے والے ہوں گے, تو 3 گھنٹوں کے بعد ایک غیر ملکی سفیر نے حکومت سے اعلیٰ سطح پر رابطہ کیا اور اس معاملے پر اپنے ملک کی جانب سے ناخوشگواری اور تحفظات کا اظہار کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ملک میں. اب میں آپ کو بتاؤں, یورپی یونین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی دیکھنا ہے انسانی حقوق کی پامالیوں کے بارے میں ملک میں کیا صورتحال ہے, اس پر بھی انہوں نے دیکھنا ہے. GSP+ سٹیٹس پاکستان کو خاص رعایت ہے یورپی منڈیوں میں, وہ معاملہ دوبارہ دیکھا جا سکتا ہے. حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو یہ ہوتا ہے, جس طرح کا سلوک ہوتا ہے, تو حکومت کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے ڈیفینڈ کرنا, کیونکہ باہر جو پاکستان کے سفیر ہیں وہ یہاں پر کہتے ہیں کہ ہم سے سوال ہوتا ہے اور ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا کہ آپ یہاں کیا حرکتیں کر رہے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے. بالوں سے کھینچنا, زمین پر گھسیٹنا, اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی وہ ویڈیو ایویڈنس ہی نہیں ہے, آئیں بائیں شائیں کرنا. تو لے آئیں, وہاں تو ہر جگہ پر CCTV کیمرہ ہیں, لے آئیں. ویسے تو آپ بڑے ایکشن لیتے ہیں کہ یہ ہو گیا, فلاں کے بارے میں کہہ دیا. تو یہاں صرف آپ کے ساتھ اگر کوئی جڑا ہے, چاہے وہ صحافی ہے, چاہے کوئی اور ہے, کوئی سیاسی کارکن ہے, اسی کی عزت ہے. جو آپ کے مخالف کھڑا ہو جائے تو اس کے ساتھ جو مرضی کرتے چلے جاؤ, کیونکہ آپ خود دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اسی لیے پولیس کو رکھا ہوا ہے. تو لہٰذا غیر ملکی سفیر نے تحفظات کا بھی اظہار کیا اور اپنی حکومت کی طرف سے پہنچایا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اس پر حکومت نے کہا کہ ہم ملاقاتیں بھی کروا دیں گے اور جو ہوا اس کی بھی تلافی کر دیں گے, کہ جی ملاقاتیں ہو جائیں گی, جو ہوا ہے اس پر بھی معاذ خواہ تلافی کریں گے, بہتر طریقے سے پیش آئیں گے. حکومت نے کہا کہ ہمیں 30 دن کا وقت دے دیں, جس پر غیر ملکی سفیر نے کہا کہ آپ 30 دن کا وقت کس جواز پر مانگ رہے ہیں. یہ جی جنید سلیم صاحب سینئر صحافی ہیں, انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ 30 دن کا وقت آپ کیوں مانگ رہے ہیں. یہ بھی سفیر بھی پریشان تھا. اب جناب 30 دن کی بات آئی ہے تو 90 دن کی بھی سن لیجئے. حیدر نقوی صاحب, انہوں نے اپنے ٹویٹر پر ایکس اکاؤنٹ پر باقاعدہ پوسٹ کیا ہے. ان کو موجودہ حکومت سے تمغہ امتیاز مل چکا ہے. حیدر نقوی صاحب کو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. تو تمغہ امتیاز انہی لوگوں کو ملا ہے جو حکومت کے بہت قریب ہیں, چیزوں کو سمجھتے ہیں. تمغہ امتیاز مل چکا ہے. ممبر اتھارٹی ایٹ پیمرا, وہ جناب یہ پیمرا کی اتھارٹی میں ان کا پورٹ فولیو ہے کہ جہاں پر شکایت کی جاتی ہے کسی بھی چینل کے خلاف, پروگرام کے خلاف, وہاں اس کے ممبر. CEO اوشن نیوز UK, یہ بھی جی ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے, یہ اس کے CEO ہیں. اس کے علاوہ ARY پر رپورٹرز پروگرام میں آپ ان کو دیکھتے رہے ہیں, حسن ایوب اس میں ہوتے ہیں اور گھمن صاحب بھی ہیں اس میں, تو وہاں پر, اور چودھری غلام حسین صاحب, تو آپ ان کو دیکھتے ہیں اس پروگرام میں. اب شاید اتنے ریگولر نہیں آتے. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ مقتدر حلقوں کے, طاقتور حلقوں کے قریب سمجھے جاتے ہیں. انہوں نے کہا ہے عمران خان فروری میں رہا ہو جائیں گے, تاریخ بعد میں بتاؤں گا. اب بہت لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, یہ پہلی دفعہ شاید انہوں نے اس طرح کا دعویٰ کیا ہے. پہلے بھی یہ دعوے کرتے رہتے ہیں اور زیادہ تر ان کے درست ثابت ہوتے ہیں, چونکہ چیزیں پہلے پتہ لگ جاتی ہیں. جس طرح ہم سنتے ہیں مثال کے طور پر فیصل واڈا صاحب کو اگر آپ دیکھ لیں, تو حیدر نقوی صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان فروری میں رہا ہو جائیں گے, تاریخ بعد میں بتاؤں گا. مہینہ بتا دیا ہے. اب اگرچہ اس کا کوئی ماحول نہیں بن رہا, اس لیے میں کوٹ کر رہا ہوں. ہاں یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ ضرور ہے کہ اسلام آباد میں اس وقت ہلچل مچی ہوئی ہے. وفاقی دارالحکومت شہر اقتدار میں سب اچھا نہیں ہے, گڑبڑ ہو رہی ہے, پریشر ڈالے جا رہے ہیں, کھینچا تانی ہو رہی ہے. جتنا کچھ مانگا جا رہا ہے اتنا کچھ دینے کو تیار نہیں کچھ لوگ ہو رہے ہیں. تو یہ ضرور ہے کہ چیزیں کچھ سیٹل ہو جائیں گی. اگر ہو جائیں, ذرا سی بات پہ گڑبڑ ہو سکتی ہے. ہو بھی گئیں تو اندر بات رہ جائے گی اور وہ آگے چل کر پھر خرابی ہوگی. یہ میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں کہ کوئی بھی سائیڈ اگر ساری کی ساری باتیں نہیں مانتی, تھوڑی بھی رہ گئیں, تو پھر کھینچا تانی ہے ہی ہے. یہ حالات جس طرح آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ خراب ہو رہے ہیں, ہو چکے ہیں. سرفیس پہ ابھی اس طرح نہیں آ رہے, یہ میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں. اب اس میں خان صاحب کی رہائی کا ہے تو دیکھتے ہیں, کیونکہ IMF نے جو موقف دیا ہے اس پر لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی ہم تو اس کے خلاف تھے خان کے, کہ یہ غلط باتیں کرتا ہے,
یہ صرف کہتا ہے جی کرپشن کرپشن کرپشن، یہی مسئلہ ختم کر دیں گے تو ملک ٹھیک ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. تو یہ ہمارا موقف رہا ہمارے سیاستدانوں کا، لیڈران کا. نہیں کرپشن مسئلہ نہیں ہے، ہم نے جناب سڑکیں پل بناتے چلے جائیں گے، ہم دکھاوا کرتے چلے جائیں گے، ٹرین لگا دی، بسیں آ گئی، فلاں ہو گیا، پیسہ، اشتہارات، اس سے ملک ترقی کرے گا. تو IMF کی رپورٹ نے 186 صفحات کی رپورٹ ہے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر ان کو کوٹ کرتے ہوئے بتا دیا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا کرپشن ہے. اگر آپ کرپشن پر قابو پا لیں، مکمل ختم کرنے کی بات نہیں ہے، قابو پا لیں تو آپ کی 5 سے 6.5% تک گروتھ ویسی ہو جانی ہے. سوچیں ذرا پاکستان کا پوٹینشل کتنا ہے، پاکستان میں کتنے وسائل ہیں، پاکستان کی قوم کتنی محنتی ہے، یہاں کے نوجوان آبادی ہے وہ کام کرنا چاہتی ہے، 60% نوجوان ہیں. یہ ان کا ڈائگنوسس ہے. دنیا کا سب سے بڑا مالیاتی ادارہ بیٹھ کر تحقیق کر کے ایک ایک چیز چھان کر بتا رہا ہے، اپنے ذہین ترین دماغ لگا کر، قابل ترین لوگوں کو لگا کر، کہ پاکستان کا نمبر 1 مسئلہ کرپشن ہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں ہاں جی خان یہ کہتا رہا، ہم تو اس کا مذاق اڑاتے تھے، یہ بات ہو رہی ہے. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں اس پہ کیا نکلتا ہے. لیکن حیدر نقوی صاحب کا دعویٰ ہے کہ عمران خان فروری میں رہا ہو جائیں گے، تاریخ بعد میں بتاؤں گا. دوسرا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں جی اطلاع یہ ہے اور 100% مصدقہ فیصلہ ہو گیا ہے IMF کی رپورٹ کے بعد، کام اس ملک میں وہی کرنا ہوگا جو محمد بن سلمان نے کیا تھا، باقی اور کسی ہتھیار سے یہ کرپٹ مافیا قابو نہیں آنے والی. 3 ماہ پہلے جب یہ رپورٹ پاکستان کو موصول ہوئی، اس کو پبلک کرنے سے پہلے خاموشی سے ہر اس کرپٹ ریکٹ کے گرد گھیرا تنگ کیا گیا، لسٹیں بنائی گئیں، ثبوت جمع کیے گئے جو ہر طرح کی کرپشن میں شامل ہیں. اگر رپورٹ فوری پبلک ہو جاتی تو یہ کرپٹ عناصر ثبوتوں کو متاثر کر سکتے تھے. تو یہ جناب ان کی خبر ہے. تو یہی بات تو جناب خان صاحب کہتے تھے، اور انہوں نے تو GIT بھی بنائی تھی شوگر مافیا کے خلاف. آخر میں ان کی حکومت بھی جاتی رہی، وہی لوگ پھر موجودہ حکومت کے ساتھ آ کر جڑ گئے، ابھی بھی جڑے ہوئے ہیں، ابھی بھی ساتھ ہیں، ابھی بھی ان کی فیکٹریاں چل رہی ہیں شوگر میں، اب بھی کرپشن ہو رہی ہے، سب کچھ چل رہا ہے. دیکھتے ہیں ایکشن کیا ہوتا ہے، اور اگر یہ ہوتا ہے تو کیا اس میں پھر خان صاحب کی رہائی کی کوئی صورت نکل رہی ہے، پتہ چل جائے گا. بہت سے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پہلے عمران خان صاحب کی اہلیہ کی رہائی ہوگی. ابھی تک میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں بھی آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اس کے آثار فوری نظر نہیں آ رہے، لیکن میں نے اس لیے آپ کو بتا دیا ہے کون کہہ رہا ہے اور اس کے ذرائع کس طرح کے ہیں، کہاں سے یہ لوگ خبریں نکال لاتے ہیں، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.